بھی آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں جہاں بھی محبان اہل البیت ہیں انہیں کتنی مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے. توہین کے الزامات ان پہ لگتے ہیں, قتل کیا جاتا ہے, پابند سلاسل کیا جاتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کی پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے, اور جو لوگ چلے گئے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہے ان کا معاملہ. ہمیں یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ ہم ان کے معاملے میں بات کریں, نہ ان کے بارے میں اچھا بولیں نہ برا بولیں. ہمیں اپنی زبانیں خاموش رکھنی چاہیے. اور آپ جو یہ مشاجرات صحابہ بیان کرتے ہیں یا گزشتہ زمانے کے تاریخی واقعات کو بیان کرتے ہیں تو یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ خلاف ہے, یعنی اس کی کوئی اجازت نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید میں ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت. وہ امت ہے, قوم ہے, گزر گئی, جو انہوں نے کیا وہ ان کو ملے گا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, اور جو تم کرو گے, جو تم کسب کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ملے گا. تو اس لیے آپ جو یہ گزشتہ زمانے کی بات کرتے ہیں تو یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے. تو ایسے لوگوں کو سب سے پہلے تو میں یہ جواب دیتا چلوں کہ یہ جو آیت ہے, اس آیت میں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت, اس امت میں خطاب ہے اہل کتاب سے, یہود و نصارہ سے, کہ یہود و نصارہ کہ اس باطل عقائد اور گمان کا رد کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں, ہم نصارہ ہیں, اور ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے, ہمارا تعلق حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے, تو اس لیے ہم جو بھی عمل کریں گے ہم بخشے بخشائے ہیں, چاہے ہم اچھا کریں برا کریں ہمیں کچھ نہیں ہونے والا, ہمارا تعلق ان انبیاء کرام سے ہے. تو وہ یہ باطل دعویٰ کرتے تھے شرک کرنے کے باوجود. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ مشرک نہیں تھے, وہ دین حنیف کے اوپر تھے, اور تم جو اپنے آپ کو ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتے ہو تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو انہوں نے اچھے عمل کیے وہ ان کے لیے, ان انبیاء کرام کے لیے. تمہارے شرک کے ساتھ یہ دعویٰ یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں یا ہمارا تعلق فلاں مذہب کے ساتھ. اس میں ہرگز اس بات سے منع نہیں کیا گیا ہے کہ آپ گزشتہ زمانے کے واقعات کو بیان نہ کریں. قرآن مجید نے جگہ جگہ پر دیگر اقوام کے قصص اور تاریخ کو بیان کیا ہے. قرآن مجید کا ایک ثلث, ایک تہائی وہ تاریخ کے اوپر مبنی ہے, گزشتہ زمانے کی تاریخ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت شعیب, اصحاب مدین اور قوم عاد و ثمود, حضرت صالح علیہ السلام, فرعون کا بیان ہے, اور ظالمین کا بیان ہے, اور اس کے مقابلے میں مظلومین کا, تاکہ اہل ایمان کو تسلی حاصل ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان واقعات کا مقصد اہل ایمان کو تسلی دینا ہے, اور مشرکین اور منکرین و کفار کو وعید ہے کہ تم جو یہ سب کچھ کر رہے ہو, شرک کر رہے ہو, اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو, اللہ رب العزت سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو, اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کر رہے ہو, تو تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں گزر گئی ہیں, وہ تباہ و برباد ہو گئی, تو تم کیا چیز ہو. تو یہ اس لیے بیان کیا گیا قرآن مجید میں. اس وجہ سے اگر آج ہم اسلامی تاریخ کو بیان کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا کہ اہل ایمان کو تسلی ہوتی ہے, اور منافقین, نواسب, خوارج, ان کے دلوں کو ان کو وعید ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس منافقت سے باز آ جائے اور حق بات کو قبول کر لیں. تو یہ بیان اس لیے ہے, ورنہ اگر آپ صرف ذہنی عیاشی کے لیے یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ان واقعات کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. محض ان واقعات کو ڈسکس کرنا اور بیان کرنا نہیں ہے مقصود, بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, ہم کہاں پر ہیں اور کس مقام کے اوپر ہیں. تو اصحاب اوفیاء, وفادار صحابہ, ان کا ذکر ہے, ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اہل البیت علیہ السلام سے وفا کی, ان کے لیے اپنی زندگیاں نچھاور کی, ان کے رستے میں آئے ہوئے کانٹوں کے اوپر خود چل پڑے, اور اہل البیت علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دیا. مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کون ہیں, اور واقعہ کربلا کے ساتھ ان کی کیا نسبت ہے, کیا قربانی ہے, آج ہم اس ویڈیو میں اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. مسلم بن عقیل بن ابی طالب
یہ جو نام ہے مسلم، اس کے بارے میں اسے 3 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، مسلم، مسلم اور مسلم، لیکن مشہور مسلم ہی ہے، مسلم بن عقیل۔ یہ بیٹے ہیں عقیل بن ابی طالب کے، اور عقیل بھائی ہیں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ تو اس لحاظ سے مسلم بن عقیل یہ امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، ہمارے ہاں ہماری زبان میں کہتے ہیں کزن۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور مسلم بن عقیل بن ابی طالب شجاع ہیں، بہادر ہیں، امام علی علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی ہے۔ ان کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ 22 ہجری میں پیدا ہوئے، اور مولا علی کی تمام جو جنگیں ہیں، جمل، صفین، نہروان، ان میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ بہادر تھے، اتنے بہادر تھے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ گھوڑے پہ چلتے تھے اور اپنے دشمن کو ایسے اٹھاتے تھے اور دوسری چھت پہ پھینک دیا کرتے تھے۔ اتنے بہادر اور جری انسان تھے مسلم بن عقیل۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں ان کے حالات زندگی مختصر طور پر لکھے، وہیں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی امام بخاری نے لکھا ہے التاریخ الکبیر میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت وہ مسلم بن عقیل کی تھی رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ۔ مسلم بن عقیل بن ابی طالب شہسوار، بہادر، جری، اور بنو ہاشم کے اعلیٰ فرد ہیں اپنے زمانے کے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جب کوفہ سے خطوط آتے ہیں اور امام حسین اس بات کی تیاری کرتے ہیں کہ وقت کے فرعون سے ٹکرانا ہے اور اس ظالم اموی حکومت کے سامنے اعلاء کلمت الحق کو بلند کرنا ہے اور اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے، کیونکہ یہ اہل البیت علیہم السلام ہے اور اہل البیت قرآن کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس لیے جہاں پر قرآن کے معنی میں تحریف ہوگی، قرآن کو بگاڑا جائے گا اور انسانیت کے اوپر ظلم کیا جائے گا، اسلام کے بنیادی اساسی اصولوں کو مسخ کیا جائے گا، تو اس موقع پر قرآن مجید کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اور دین کا صحیح اور درست پیغام پہنچانے کے لیے اہل البیت علیہ السلام وہ آگے آئے، اور انہی میں سے ایک ممتاز فرد امام حسین علیہ السلام انہوں نے قیام کیا۔ امام حسین جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی والدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی خواتین کی سردار، پورے عالمین کی خواتین کی سیدہ ہے اور سردار ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام وہ اپنے وقت کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے جب ارادہ کیا کوفہ جانے کا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ اس وقت کوفہ کے اوپر نعمان بن بشیر انصاری وہ گورنر ہوتے ہیں، وہاں پر حاکم ہے۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے وہاں پر مختار الثقفی کے گھر میں پناہ لی اور ہزاروں لوگوں نے وہاں پر بیعت کی۔ اس لیے مسلم بن عقیل نے ایک خط روانہ کیا جس کا تذکرہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 240 صفت مخرج الحسین الى العراق اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کا خط وہ امام حسین علیہ السلام کو مسلم بن عقیل کی شہادت سے 27 دن پہلے ملا، 27 دن پہلے۔ اس کا مضمون یہ تھا، انہوں نے لکھا تھا اما بعد فإن الرائد لا يكذب اهله وإن جميع اهل الكوفة معك فاقبل حين تقرأ كتابي هذا والسلام عليك۔ کہ جب آپ کو میرا یہ خط پہنچے تو امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ یہاں کوفہ تشریف لے آئیے، کیونکہ سارے کے سارے کوفہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو چونکہ بہت پہلے یہ خط مل گیا
اور تصدیق ہو گئی کہ کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ یوم ترویہ کو روانہ ہو جاتے ہیں مکہ سے عراق کی جانب۔ آپ کو بعد میں خبر ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ واپس نہیں ہوتے ہیں کیونکہ آل عقیل انہوں نے کہا کہ اب ہم نے جانا ہے ہر حال میں۔ تو مسلم بن عقیل کو کیسے شہید کیا جاتا ہے؟ انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ ان کلمہ پڑھنے والے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے طلقاء نے خاندان نبوت کے ایک ایک فرد کو کس طرح بحرمی کے ساتھ شہید کیا۔ اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام ختم ہو جائے، اور جو یہ بدر میں نہ کر سکے انہوں نے کربلا میں کیا، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً انہیں جب بھی موقع ملا انہوں نے یہ کوشش کی کہ اپنے بڑوں کا بدلہ یہ لیں۔ یزید نے اس کا اعتراف کیا۔ وہاں پر یزید ان سارے حالات کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد بن ابی اسے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ بھی حوالے کر دیا کہ کوفہ بھی تمہارے حوالے ہے۔ انتہائی ظالم اور صفاق آدمی ہے عبید اللہ بن زیاد بن ابی۔ تو جب وہ کوفہ آتا ہے اور نعمان بن بشیر معزول ہو جاتے ہیں تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وہ اپنے ٹھکانے کو تبدیل کر کے ہانی بن عروہ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد چہرے پہ چہرہ چھپائے وہاں کوفہ میں آتا ہے اور خطبہ دیتا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتی ہے بات کہ اس کے جاسوس بتاتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ چل رہا ہے، تو وہ ہانی ابن عروہ کو بلاتے ہیں۔ ہانی ابن عروہ انکار کرتے ہیں کہ میں حوالے نہیں کر سکتا ہوں، انہیں شہید کیا جاتا ہے۔ اور مسلم بن عقیل اس موقع پر باہر آتے ہیں اور آپس میں ایک جنگ ہوتی ہے۔ بالآخر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ان کی مخبری کی جاتی ہے۔ ایک خاتون کے گھر میں وہ پناہ لیے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے جو بیٹے ہیں وہ مخبری کر لیتے ہیں انعام کی لالچ میں، تو مسلم بن عقیل کو اسی طرح گرفتار کر لیا جاتا ہے اور قصر عمارہ کی چھت سے وہاں پر ان کو گرا دیا جاتا ہے۔ قصر عمارہ کی چھت سے انہیں گرا دیا جاتا ہے، اس طرح ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ انتہائی بہادر انسان ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بہادری کے تذکرے اور بنو ہاشم کا ہر فرد وہ بہادر ہے، تو ان کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہمیشہ دھوکے کے ساتھ اہل البیت کو اور محبان اہل البیت کو قتل کیا اور شہید کیا، پوری تاریخ ان کی گواہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں جہاں بھی محبان اہل البیت ہیں انہیں کتنی مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ توہین کے الزامات ان پہ لگتے ہیں، قتل کیا جاتا ہے، پابند سلاسل کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان پہ بڑے بڑے کیسز بنائے جاتے ہیں۔ یہ محبان اہل البیت کے ساتھ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اصحاب اوفیاء کا میں ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں، وفادار صحابہ، تو انہوں نے صحابہ کو نہیں چھوڑا۔ حجر بن عدی، عمار بن یاسر، محمد بن ابی بکر، جلیل القدر صحابہ کرام انہیں شہید کیا۔ تو مسلم بن عقیل کو اس طرح شہید کر دیا جاتا ہے۔ عقیل بن ابی طالب کے بارے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی میں ان کے بارے میں وضاحت کر لوں۔ یہاں کچھ ناصبی ان کے بارے میں بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں، عقیل بن ابی طالب وہ صفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، وہ دوسری طرف تھے، یہ سب جھوٹ ہے، من گڑت ہے۔ خاندان بنی ہاشم کا کوئی فرد اس طرح نہیں کرتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عقیل بن ابی طالب ان کا واقعہ موجود ہے، ان کی تھوڑی میں بایوگرافی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں یہ بات لکھی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ فتح مکہ میں یہ انہوں نے پناہ لی تھی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ درست بات یہ ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ تاریخ ابن عساکر نے میں یہی بات لکھی ہے۔ تو بدر میں یہ قیدی ہوئے تھے، اور ان کا جو فدیہ تھا وہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کا فدیہ دیا تھا اور ان کو چھوڑا گیا تھا عقیل بن ابی طالب کو۔ تو یہ بعد میں صحیح دل سے مومن ہوئے اور اسلام انہوں نے قبول کیا۔ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ان پر کچھ قرض تھا، تو یہ مولا علی کے پاس آئے اور عرض کیا کہ مجھے آپ، میرے پہ کچھ قرض ہے، مجھے کچھ رقم چاہیے۔ تو مولا علی نے کہا کہ بھائی میرے پاس کیا ہے، میرے پاس آپ دیکھ رہے ہو کہ جو کچھ ہے یہی ہے، باقی یہ صندوق رکھا ہوا ہے، اس میں جو اٹھانا چاہو تو اٹھا لو۔ تو عقیل بن ابی طالب نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں کا مال ہے، میں اس کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ بس یہی ہے، پہلے مسلمانوں کو ملے گا، اگر تمہارا حصہ ہوا تو تمہیں مل جائے گا۔ تو عقیل بن ابی طالب نے کہا کہ میں یہاں سے جاتا ہوں
امیر شام کے پاس معاویہ بن ابی سفیان کے پاس، وہاں سے مجھے مل جائے گا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، جہاں جاتے ہو جاؤ۔ تو یہ کوفہ سے دمشق آ جاتے ہیں۔ دمشق میں معاویہ بن ابی سفیان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک دفعہ ضحاک بن قیس اور ابو موسیٰ اشعری مجلس میں ہوتے ہیں، یہ ان کو پہچانتے نہیں ہیں، تو شکل سے نہیں پہچانتے ہیں، تو معاویہ سے کہتے ہیں کہ یہ کون شخص بیٹھا ہوا ہے؟ ضحاک بن قیس۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضحاک بن قیس ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ جب نام لیا گیا تو عقیل بن ابی طالب نے کہا اچھا یہ وہ ہے کہ جس کا باپ ہمارے جانوروں کو مکہ میں خسی کیا کرتا تھا، اور یعنی نسب کے بہت ماہر تھے، یہ انساب کے بہت ماہر تھے عقیل بن ابی طالب۔ ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں بھی اس طرح جملہ کہا یہ تو فلاں شخص ہے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ ساری باتیں چھوڑو، تم بتاؤ کہ آنے کا ارادہ کس وجہ سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی اس طرح مجھ پہ قرض اور رقم چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، رقم دے دی۔ پھر ان سے کہا کہ اب منبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کہ مجھے اور علی کو تم نے کیسا پایا ہے۔ یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ایھا الناس، لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بھائی کو یہ دیکھا کہ وہ اپنی ذات کے لیے تم سے بہتر ہے، کہ ان سے جب میں نے مانگا تو انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، نہ مجھے ترجیح دی بلکہ آخرت کو ترجیح دی، علی بن ابی طالب علیہ السلام نے۔ اور تمہیں میں نے ایسا پایا ہے کہ آپ میرے لیے بہتر ہیں اپنی ذات سے، یعنی آپ نے اپنی ذات کو نقصان میں ڈال دیا اور مجھے فائدہ پہنچا دیا کہ آپ نے اپنی دنیا کو چن لیا اور آخرت کو خراب کر دیا۔ یہ عقیل بن ابی طالب نے وہاں پہ جواب دیا تھا۔ عقیل بن ابی طالب کا کوئی کسی طرح سے تعلق اس طور پہ موجود نہیں تھا کہ وہ امام علی کے مخالف تھے، بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، اس میں سے اگر ہمیں مل جائے تو اس میں کون سے حرج ہے۔ اولو العزم اشخاص میں سے تو نہیں ہے یہ، جس طرح ان کے بیٹے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وہ اولو العزم اصحاب میں سے ہے، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل امام علی کے کوئی مخالف تھے یا کوئی جھگڑا آپس میں تھا، اس طرح بھی نہیں ہے کہ جیسے بیان کیا۔ یہ تھا مسلم بن عقیل سفیر امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا تذکرہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ ہم اپنی سیرت کو ان کی جیسے بنائیں اور اپنی زندگی میں غور کریں کہ اہل البیت ہماری زندگی میں کس جگہ پر ہے۔ صبح شام ہمیں اپنی زندگی میں اہل البیت کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہ آپ کبھی اس سے نہ گھبرائیے کہ لوگ آپ سے کہتے ہو بھائی آپ کو تو اور کوئی بات ہی نہیں آتی ہے، ہر وقت آپ خاندان اہل البیت کا بیان کرتے ہو، آپ مجنون ہو ان کی محبت میں، پیار میں، عشق میں، آپ کو کوئی اور موضوع نہیں ملتا، تو اس سے نہ گھبرائیے، کیونکہ جہاں لوگ نواسب کا ذکر کرتے ہو، خوش ہوتے ہو، ایسے موقع پر افضل ترین کام یہ ہے کہ آپ کو ہر بات سے بڑھ کر وہ اہل البیت کا ذکر کرنا چاہیے، ان کے افراد کا اور اس خاندان کا ذکر کرنا چاہیے۔ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ صبح شام ان ناموں کا ورد کرتے رہے، علی علی، حسین حسین، اس پر ثواب ہے۔ ذکر علی عبادہ اور النظر الی وجہ علی عبادہ، یہ عبادت ہے، اور میں جو یہ صبح شام ان کا ذکر کرتا ہوں، ہر ویڈیو میں خاندان نبوت کا اہل البیت علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے، وہ اس غرض سے ہے کہ جہاں اتنا سارا کانٹینٹ سوشل میڈیا کے اوپر وہ نواسب نے ڈالا ہوا ہے، تو ہماری اگر ایک ویڈیو دن میں وہ اہل البیت سے متعلق ہو تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ لاکھوں لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے، ہزاروں لوگوں کو، یہ سب کا فریضہ ہے، سب کا فریضہ ہے۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل البیت علیہ السلام کے لیے اپنا حصہ ادا کرے، اس پر قرض بنتا ہے، اس پر واجب ہے۔